الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ سبق کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا. آج اس کو دہراتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے. آج ہم موصوف صفت پڑھنے کے بعد پھر اسماء اشارہ اور واحد اور جمع سیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ صفت اور موصوف کیا ہے اس کو آپ ذرا لکھ لیں. صفت اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے. صفت اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے. اور موصوف وہ اسم ہے جس جس سے کی کسی صفت کی اچھائی جس سے پھر کسی کی سنا دیجیے اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے. یا کیفیت موصوف وہ اسم ہے، وہ چیز یا وہ شخص ہے جس کی صفت بیان کی جائے. موصوف وہ اسم ہے، وہ اسم، وہ وہ شخص یا وہ چیز ہے جس کی صفت بیان کی جائے. جیسے میری اگر صفت بیان کی جائے تو میں موصوف بنوں گا، میں موصوف کہلاؤں گا. اس لیے کہ صفت جو بیان کی جا رہی ہے وہ میری بیان کی جا رہی ہے. اگر کتاب کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو موصوف کتاب ہوگا. گھر کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو موصوف گھر ہوگا. سمجھ رہے بات؟ کپڑے کی جی صفت سر بیان کی جا رہی ہے تو موصوف کپڑا ہوگا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ جی جی عام طور پر موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے. اور موصوف پہلے آتا ہے. موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے عام طور صفت پر. بعد میں. ہاں. اور جب موصوف پہلے آئے اور صفت بعد میں آئے تو پھر موصوف کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے. موصوف والے لفظ کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے. صفت بعد میں آتا ہے سر. جو عام طور پر موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے. ہاں، عام طور پر جب موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے. اور ایسی صورت میں کہ موصوف پہلے ہو اور صفت بعد میں ہو تو موصوف کے ساتھ ہم زیر لگا کر پڑھتے ہیں. موصوف کے ساتھ ہم موصوف کے آخر میں زیر لگا کر ہم پڑھتے ہیں یا زیر لگا کر پڑھا سر جاتا ہے. ایک بار آپ موصوف بولیے، ایک بار آپ بولیے سر. فارسی میں عام طور پر موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے. اور صفت بعد میں آتا آئے ہے، آتا ہے. صفت بعد میں آتا ہے. جی اور ایسی صورت میں جب بھی موصوف پہلے ہو اور صفت بعد میں ہو تو موصوف کے آخر میں زیر لگا کر پڑھتے ہیں. ایسی یا صورت میں موصوف کے آخری حرف کے نیچے زیر لگا کر پڑھا جاتا ہے. موصوف کے آخری حرف کے نیچے
زیر لگا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. موصوف کے آخری حرف میں. ہاں جی کے حرف میں زیر لگا کر پڑھا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ جی اور کبھی 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 صفت جو ہے پہلے آتا ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. کبھی کبھی سمجھ رہے بات؟ کبھی کبھی صفت پہلے آتا ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر زیر نہیں لگے گا. وہ جیسے موصوف پہلے ہو اور صفت بعد میں ہو تو زیر لگا کر پڑھتے ہیں نا موصوف کے ساتھ. لیکن جب صفت فارسی میں پہلے آ جائے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، صفت اگر پہلے آ جائے اور موصوف بعد میں ہو تو بغیر زیر کے پڑھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جی سر. اور کبھی کبھی جی سر کبھی کبھی صفت پہلے آتا ہے اور موصوف موصوف بعد بعد میں میں آتا آتا ہے. ہے تو ایسی جی صورت میں بغیر زیر کے پڑھا جائے گا، پھر زیر نہیں لگے گا. اگزامپل بغیر زیر کے. ہاں جیسے بزرگ خدا ایسی صورت میں صفت ہے. کو بغیر زیر کے پڑھا جائے گا نا. ایسی صورت میں صفت کو بغیر زیر کے پڑھا جائے گا. ہاں پھر بس بس صفت کو چھوڑ دیجئے، وہ بغیر زیر کے پڑھا جائے گا. یہ لکھ لیجئے آپ. ٹھیک ہے جی سر. جیسے بزرگ خدا. بزرگ. ہاں جی لکھ لیں. اور باقی جو اس سے پہلے جو اضافت کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ آخری حرف واو یا الف ہو تو یا مجہول کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اگر آخری حرف ہا ہو ہاں جو کہ پورے طور پر نہ پڑھا جاتا ہو تو حمزے کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو بالکل وہ یہی اصول آگے بھی ہے. کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں ہم. جی سر. چلیے تو پاک مانا، پاک. پاک مانا پاک، صاف ستھرا ہے نا. پلید مانا ناپاک گندا. ناپاک. کوہنا مانا پرانا. پرانا. نو مانا نیا. نیا. نیک مانا اچھا. اچھا نیک. بد مانا برا. برا. تنگ مانا چھوٹا. چھوٹا. سکڑا ہوا. سکڑا. سکڑا ہوا. ہاں. فراخ مانا چوڑا کشادہ. چوڑا. چوڑا. مجید مانا بزرگ. بزرگ. تنے پاک. جی. پاک بدن. پاک بدن. آب پلید. گندا پانی. خامئے نو. نئی پینسل. نئی پینسل. زنے نیک. نیک عورت. نیک بیوی یا نیک عورت. کار بد. برا برا کام. ہاں کار مانا کام، بد مانا برا. کار برا. بد برا کام. کلاہ کوہنا. پرانی ٹوپی. پرانی ٹوپی. کلاہ مانا ٹوپی، کوہنا مانا پرانا. پرانا. کلاہ کوہنا. پرانی ٹوپی. دلے تنگ. چھوٹا دل. ہاں چھوٹا دل. راہ فراخ. وسیع راستہ. وسیع راستہ، چوڑا راستہ، کشادہ راستہ. قرآن مجید
بزرگ قرآن، قرآن مجید۔ بزرگ سرد مانا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈا، گرم مانا گرم گرم خشک، سوکھا سوکھا تر، گیلا بھیگا، گیلا۔ جوان مانا جوان، پیر جوان مانا بزرگ بوڑھا، بوڑھا چابک مانا تیز چالاک، ہاں ہوشیار۔ تیز مانا تیز تیز، کند مانا بھوترا بھوترا، بغیر دھار والا، جنگ آلود۔ کند مانا زنگ آلود۔ جنگے آلو سیاہ مانا کالا، والا سیاہ مانا کالا سفید مانا سفید، سفید سرخ مانا لال، لال زرد مانا پیلا پیلا پیلا۔ آب سرد، ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی۔ آب مانا پانی، سرد مانا ٹھنڈا، آب سرد ٹھنڈا پانی۔ نانے گرم، گرم روٹی گرم روٹی مرد جوان، جوان مرد جوان آدمی جوان آدمی۔ زنے پیر، بوڑھی عورت بوڑھی عورت۔ چاقوئے تیز، تیز چاقو کاردے کند، بھوتری چھری آلو چھری ہاں بھوتری چھری یا زنگ آلود چھری، بغیر دھار والی چھری۔ سمجھ رہے بات؟ جی اسپے چابک، چالاک گھوڑا چشمے سیاہ، کالی آنکھ، چشمے سیاہ سیاہ مانا کالی آنکھ کالی آنکھ۔ جامع سفید، سفید کپڑا ہاں جامع مانا کپڑا، جامع مانا کپڑا سفید مانا سفید، جامع سفید، سفید کپڑا۔ رنگ سرخ، لال رنگ لال رنگ۔ چوبے خشک، سوکھی لکڑی سوکھی لکڑی۔ چوب مانا لکڑی، خشک مانا سوکھا سوکھا۔ تو چوبے خشک، سوکھی لکڑی سوکھی لکڑی۔ دامن تر، گیلا گیلا دامن، بھیگا ہوا دامن۔ روح زرد، پیلا چہرہ پیلا چہرہ۔ آگے ہے خوش خو، اچھی عادت والا۔ خوش خط، اچھی تحریر والا۔ کار ساز، کام بنانے کام بنانے والا۔ جاں باز، بہادر جان پر کھیلنے والا۔ بہادر۔ کریم، مہربان سخی، مہربان، بزرگ، یہ سب معنی آتے ہیں کریم کے۔ عمیم مانا عام، سب۔ عام غمگین، غمزدہ رنجیدہ رنجیدہ۔ رنجیدہ اٹھانے والا شادماں، دکھ اٹھانے والا خوش۔ خدا کار ساز، کام بنانے والا خدا خدا کام بنانے والا خدا۔ مرد جاں باز، بہادر آدمی۔
बहादुर शख्स, मर्द जाबाज, बहादुर आदमी, आदमी, बहादुर आदमी या बहादुर शख्स, रसूल करीम, करम वाले रसूल, मेहरबान रसूल, करम करने वाले रसूल, लुत्फ़े अमीम, आम मेहरबानी, आम मेहरबानी, पेसरे खुश खू, अच्छी आदत वाला बेटा, अच्छी आदत वाला बेटा, अच्छी आदत वाला लड़का, है ना। पेसरे खुश खू, अच्छी आदत वाला बेटा। लड़का, किताब, बेटा कहेगा तो अपने बेटे की तरफ रुझान जाएगा ना, जरा सा अट्रैक्ट होगा, जी सर, है ना। और जी, लड़का कहेंगे तो नहीं जाएगा बेटे की तरफ जहन। तो किताबे खुश खत, अच्छी तहरीर वाली किताब, अच्छी तहरीर वाला, हाँ अपने बच्चे से कभी कर लीजिएगा, पेसरे खुश खू, पेसरे खुश खू। हाँ, जैसे मैं जब से मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ और भी मैं अपने बेटे से कहता हूँ रशीदुन रशीदुन जिद्दन, क्या होनहार, बहुत ज्यादा रशीदुन होनहार, रशीदुन जिद्दन, बहुत ये ज्यादा ताकीद के होशियार, साथ, जी, समझ रहे बात। बहुत हाँ, लड़के का नाम रशीद है क्या? रशीद माने होनहार, किताबे खुश खत, अच्छी तहरीर वाली किताब, अच्छी तहरीर वाली किताब, अच्छी तहरीर वाली किताब, जाने गमगीन, हमज़दा जान, हाँ हमज़दा, गमजदा दिल, रंजीदा दिल, गमगीन दिल, दिले शादमा, दिल के लिए जो शादमान है ना, दिल के लिए खुश खुश दिल, जान को दिल, भी दिल बोलते हैं। दिले शादमा, खुश दिल, क्या कह रहे हैं। दिल, खुश नहीं दिल, मैं तो ये जान के माने भी आपने दिल के बताया है। जान तो जान है ना, जान के हाँ लिए हाँ समझ जान जान है है। जान, लेकिन ये गम और रंज कहाँ रहता है, दिल में, हाथ में, पैर में, जबान पे, दिमाग में, या कहाँ कहाँ रहता है गम, रंज कहाँ होता है। दिल में रहता होता मौली साहब समझा करें आप। अस्माए है। इशारा, नहीं, अब आगे क्या पढ़ेंगे, अस्माए इशारा सारा, इशारा, यानी अस्माए इशारा उस लफ्ज को कहते हैं जिसके जरिए से किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। अस्माए इशारा किसे कहते हैं, अस्माए इशारा उस लफ्ज को कहते हैं जिस लफ्ज के जरिए से किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। यहां पर दो लफ्ज है, आ और ई, ठीक है। अच्छा, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए और फारसी में उसे मुशारुन इलैह कहा जाता है, मुशारुन इलैह, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, मुशारुन इलैह। हाँ मुशारुन इलैह, जैसे किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैसे ई किताब या आ जगह, ई पेसर, समझ रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो उसको मुशारुन इलैह कहा जाता है। और अस्माए इशारा उस लफ्ज को कहते हैं जिस लफ्ज के जरिए किसी की जानिब इशारा किया जाए। क्लियर है। जी, अब अस्माए इशारा के दो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं फारसी के, आ और ई। आ माना वो या उस, आ माना वो या उस, वो इस, वो या उस, और ई का माना ये या इस। क्लियर है।
ای جی کا سر معنی یہ یا اس، آ کا معنی وہ یا اس، اور ای کا معنی یہ یا اس. یس کلیئر ہے؟ جی سر عربی میں تو پھر آتا ہے ہاذا ذالکا. ہاں، تو آپ عربی والے ہیں تو آپ کی بات ہی الگ ہے. یہاں تو فارسی پڑھائی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، تو اب انہیں مثال بھی عربی سے. اچھا، قاعدہ یاد رکھیے گا کہ اسماء اشارہ پر یعنی اسماء اشارہ سے پہلے، اسماء اشارہ پر جب با داخل ہوتا ہے، یعنی اسماء اشارہ سے پہلے جب با آتا ہے، یہ قاعدہ لکھیے گا، تو الف جو ہے یہ دال سے بدل جاتا ہے. الف دال سے بدل جاتا ہے. اسمائی اشارے سے پہلے ہاں، جب با داخل ہو، جب بعد یا اسماء اسماء اشارہ سے اشارہ پہلے پر، ایسا بھی لکھ لیجئے، اسماء اشارہ پر جب با داخل ہو تو الف دال سے بدل جاتا ہے. دال سے بدل جاتے ہیں. جی الف دال سے بدل جاتا، دال جی الف دال سے بدل الف جاتا ہے. الف دال سے بدل جاتا ہے. ہاں، اس میں اشارہ پر جب با داخل ہو تو الف دال سے بدل جاتا ہے. جیسے آگے مثال آئے گی، یہاں پر تو لگتا ہے کہ کوئی مثال نہیں ہے. جیسے آپ کہہ لیجیے بئیں، اگر آئے تو بئیں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وہ اصل میں بدیں آئے گا. بدیں، بئیں کی جگہ پر بدیں آ جائے گا وہ. اسی طریقے سے باآں آگے آئے گا، آگے یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر تھوڑی سی بات بتا دی گئی تاکہ آگے آسانی ہو جائے. تو باآں ہوگا تو بداں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جی مطلب بداں لکھا ہوگا لیکن اصل وہ جو اس کا ہوگا وہ باآں تھا. تو باآں سے بداں، بئیں سے بدیں اور باآں سے بداں. تھوڑی سی بات سمجھ میں اگر آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، آگے دیکھ لیجئے گا، آگے آئے گا تو تفصیل آئے گی. چلیے آگے لکھ لیجئے کہ اس میں اشارہ کے بعد جب مشار الیہ آئے، اس میں اشارہ کے بعد جب مشار الیہ آئے تو جب اس مشار الیہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ جس کی طرف جس کی اشارہ طرف کیا جائے. اشارہ کی جائے، اشارہ کیا جس کی طرف اشارہ کی جائے، ہے نا، تو اسے مشار الیہ گئے. اسماء اشارہ کے بعد جب مشار الیہ آئے تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے. تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے. ہمیشہ واحد استعمال واحد ہوتا ہے. استعمال ہوتا ہے. اچھا، واحد استعمال. واحد استعمال ہوتا ہے. اس اس میں سر یہ چیز اشارہ سمجھ کے نہیں آئی، بعد جب اشارہ کے بعد مشارے تو ہی اس وہ تو ہمیشہ آنا ہی ہے ہمیشہ. نہیں نا، مشار اچھا اسماء اشارہ ہاں کے بعد جو ہے مشار الیہ کا نام نہیں بھی تو لیا جا سکتا ہے نا، اچھا نہیں بھی تو لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اچھا ضمائر کا تو استعمال ہو سکتا ہے، ہوں جی اچھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک نا. ہے ہاں. جی. اور اسی طریقے سے اگر اس میں اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے کیا جائے
اس پہ اشارہ سے پہلے. ہاں اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے ہو. یہ اگلا سر وہ ہے، اگلا لکھنا ہے. ہاں آگے آگے لکھنا ہے الگ. اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے ہو اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے ہو تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے موافق ہوگا. اس میں اشارہ اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے ہو تو اس میں تو اس اشارہ میں مشار الیہ کے موافق ہوگا، مشار الیہ کے جیسا ہوگا، برابر کا ہوگا. سمجھ میں اگر نہیں بھی آ رہا ہو تو لکھ لیجئے، آگے اور تفصیلات آئیں گی نا تو واضح ہوگا. سمجھ رہے بات؟ جی انشاءاللہ. ہاں سمجھ میں اگر تھوڑی بہت نہیں بھی آ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، جو جو آتا رہے گا تفصیلات آتی رہیں گی. اگر مشار الیہ کا ذکر پہلے ہو تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے موافق ہوگا، مشار الیہ کے جیسا ہوگا. مشارون علیہ واحد ہوگا تو یہ مشارون علیہ واحد ہوگا تو اسماء اشارہ بھی واحد ہوگا، یہی ہے نا سر؟ ہاں جمع ہوگا تو وہ بھی جمع. ٹھیک ہے. جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں. ہے تو جمع. آ کا معنی وہ یا اس، اس وہ یا اس. ای کا معنی یہ یہ یا اس، یہ یا اس. اچھا آ چابک، یہ آ جا، آ جا وہ گیا، وہ جگہ. جی وہ جا مانا جگہ، آ جا وہ جگہ. وہ جگہ. ہاں ای جامع وہ وہ جگہ یا کپڑا. اس جگہ، ایسا بول لیں گے. آ جا کا معنی وہ جگہ یا اس جگہ، جہاں اپنے اپنے طور پہ جیسا بات کرتے ہیں ویسا بول لیں گے آپ. ٹھیک وہ ہے نا؟ جگہ. وہ جگہ. ای جام ای جامع، جامع مانا یہ کپڑا، یہ کپڑا، یہ کپڑا. آ اسپے چابک، وہ چلا گھوڑا، ہاں وہ چالاک گھوڑا، وہ چالاک گھوڑا. ای برادر من، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی. ہاں یہ میرا بھائی. جی کتاب ای پسر، یہ بیٹے کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب، اس لڑکی کی کتاب. اس لڑکے کی کتاب. کتاب ای پسر. زنے آ جوان، اس جوان جوان کی عورت، عورت. جوان کی بیٹی، اس جوان کی بیوی. کارد ای مرد، اس مرد، اس آدمی کا اس کام. اچھا ای کام، ہاں جا. اس مرد کی چھری، اس شخص کی چھری. آب ای دریا، اس دریا اس دریا کا پانی، اس دریا کا پانی. یہ کہ اس دریا کا. آپ کو جو جملہ اچھا لگتا ہو وہ بولیے نا بھائی. اگر آپ کو لگتا ہو جی اس دریا کا پانی تو بولیے، یہ دریا کا پانی تو بولیے، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو اس دونوں دریا بتا کا دیا ہے. پانی سے آ کا معنی اس وہ اور اس دونوں کے ہیں، جیسا چاہیں ویسا بولیں آپ. جی اور ای کا معنی یہ اور اس دونوں کے ہیں، جیسا چاہیں ویسا بولیں آپ. جی
آپ اپنے علاقائی طور پر جیسا بولتے ہیں ویسا بولیں آپ، جی جیسا اردو استعمال کرتے ہیں ویسا اردو استعمال کریں آپ. رینا اپنا لکھنؤ کی ہے سر، اچھا اردو بولتی ہے. ہاں تو غلام محی الدین صاحب بھی حیدرآباد سے ہیں تو وہ بھی اچھی اردو بولتے ہیں. اچھا نہیں، اسی لیے حیدرآبادی دونوں میں اردو جھگڑا بولتے ہیں. ہوتا ہے. چلیے آگے ہے دخترے آ مرد پیر. دونوں نوابوں کا شہر رہا ہے. بوڑھے آدمی کی لڑکی، آدمی کی بیٹی. اس بڑے مرد کی اس بیٹی. بوڑھے مرد کی بیٹی. بوڑھے مرد کی بوڑھے لڑکی مرد یا کی اس بیوی. بوڑھے مرد کی بیٹی. جی. چاقوے این پیسرے خوش خو. چاقوے اس این پیسرے اچھی عادت خوش خو. والی لڑکی، اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو. ہاں، اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو. جی. اچھا آگے اس کو لکھ لیجئے یا کل پڑھیں گے؟ واحد اور جمع کل پڑھیں گے سر. کل پڑھیں گے. کل پڑھیں گے. آج اتنا ہی رہنے دیں. بعد میں بس سر. جی. چلیے تو بہت اچھا. تو اس کو ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے آپ. جی. جی بالکل. آ جا وہ جگہ وہ جگہ، وہ جگہ. ای جامہ اس جگہ یہ کپڑا. کپڑا. آ اس پہ چابک. وہ چالاک گھوڑا. ای برادر من. یہ میرا بھائی. میرا بھائی. کتابیں ای پسر. اس لڑکے کی کتاب. لڑکے کی کتاب. زنے آ جوان. ان کی بیوی. جوان آدمی کی عورت. کاردے ای مرد. اس اس مرد کی آبے ای دریا. دریا دریے کا پانی. دخترے آ مرد پیر. بوڑھے مرد مرد کی آدمی کی بیٹی. چاقوے ای پیسرے خوش خو. اس عادت والا والے لڑکے کا چاقو. لڑکے کا چاقو. چلیے تو الحمدللہ یہ سبق آج ہم لوگوں کا مکمل ہوا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.